آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پھر سمپل اس کے دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی تدبیریں ہیں، وہ جس کو چاہے عزت جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، تو وہ برائی میں سے بھی اچھائی ہمارے لیے پیدا کر رہا ہے، تو یہ اس کی شان ہے. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ماحول کو اس طریقے کیا جائے جس میں ایکسیپٹیبلٹی ہو، جس میں ہماری نسلوں کے لیے ڈسکرمنیشن نہ ہو، جہاں انہیں موقع ملے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. تو ہم اس جہاد کے لیے کوشش میں ہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی اگر مسلمان اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں، عملی طور پر جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں اس پر چلتے رہیں اور کسی کو ہرٹ نہ کریں، تو اس کا یہ بھی ایک دعوت ہی ہے، اپنا عمل بہت بڑا دعوت ہے، یہی دعوت ہے. جی 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 نہیں، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ انڈیویجولی ہاں کہ ہم اپنی زندگی میں قول اور عمل کے میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقت ہماری زندگی سے دور ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی بھی شخص ہو اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی چیز ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود منارٹی ہیں، ہمارے پاس پاور نہیں ہے. اصل ڈیمیج ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہو، انڈیجنس کمیونٹی ہے. یہ ضرورت ہے کہ وہ جو ہیں وہ ڈسکرمنیشن نہ کرے. لیکن جنرلی اسپیکنگ جی اس ملک کے اندر ہمیں آزادیاں بڑی ہیں، ہمیں بہت ساری سہولتیں ہیں، قانون ہمیں بہت تحفظ دیتا ہے، ہم وی آر فری ٹو پریکٹس، فری ٹو موو. یہ تو آپ دینا چاہیے، آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. جی میں کریڈٹ سے بڑھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے بشعور ہو کے اس ملک کو منتخب کیا ہے کہ یہ میرا ملک ہے. یہی ہمارا جی یہ میرا ملک ہے، میں نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے. تو میں نے اسی لیے کیا ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بہت سی اچھی چیزیں ہیں. آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ میں شیڈو منسٹر ہوں، میں یورپین پارلیمنٹ میں رہا ہوں، لارڈ میئر رہا ہوں، کاؤنسلر رہا ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ اگر میں پاکستان ہوتا تو میں کاؤنسلر بھی شاید نہ بن سکتا. پیسے دینے پڑتے بہت سارے، اسی لیے نہیں بن سکتا. بیلٹی کی بات تو نہیں ہے. ویسے ایم پی آپ بنے، کوئی پیسے بھی آپ نے دیے ہوں گے، تو کہتے ہیں کروڑوں میں دینے پڑتے ہیں. ایسا ہے اللہ کا بڑا آسان ہے. پہلے تو میری صحت ہی نہیں ہے کہ میں دے سکوں. اور اچھی بات یہ ہے، اسی لیے میں نے یہ ملک جنم سے کوئی زمین شمین بیچ کر اپنے لایا، وہ زمین بھی نہیں ہے کہ غریب آدمی ہو. یہ اس ملک کا افسر ہے کہ یہ پارٹی پیسے خرچ اس کا کرتی مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں امپروو نہیں کرنا، ہمیں امپروو کرنا ہے، خامیاں بھی ہیں. وہ تو ہے، مطلب کہ وہ تو ہے. لیکن جس طرح ہمارے خطۂ سرزمین میں وہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے بندہ پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے، پھر وہ جو خرچ کیا ہوتا ہے وہ بھی نکالنا پڑتا ہے. تو ایز اے ایم پی میں کچھ نکالتا نہیں ہوں، اسی لیے میں نے خرچ ہی نہیں کیا. اچھا، بہرحال موونگ ٹوورڈز کشمیر صاحب. جی مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی خلاف ورزیاں تواتر سے ہو رہی ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا پوز نہیں ہے. ریسنٹلی وہاں پر جو ہے آبادی کا تناسب بگاڑا جا رہا ہے، اور پھر الیکشن کا سیناریو بن رہا ہے. پلوامہ حملے کے بعد تو کشمیر پر مظالم ڈال دیے گئے ہیں، جو یاسین ملک کے تہاڑ جیل میں پہنچا دیا گیا ہے، پتہ نہیں 30 سال پرانے مقدمے پھر اوپن کیے گئے ہیں. ساری لیڈرشپ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو وارث ہیں اس تاریخ کے، وہ سارے اریسٹ ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے ہم جو ڈائسپورا ہیں، ہم جو کشمیری یہاں یو کے یورپ میں رہتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، سب کو سنتے بھی ہیں، تو کیا ایسا کیا جائے کہ آن گراؤنڈ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری لوگوں پر وہ جو مظالم ہے وہ بند ہو؟ آپ بہت ان ٹچ ہیں، برطانوی پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے، حکومت کیا کر سکتی ہے، ہم ڈائسپورا کیا کر سکتے ہیں؟ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے کے خلاف کیوں نہ ہو. صحیح. تو جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. جب کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں جو پچھلے 70 سال سے ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو ظلم ہے یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. دنیا میں کہیں ملک آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ایک تو یہ کہے کہ بھائی کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، پھر انہیں کشمیریوں پہ پیلٹ گن استعمال کرے. یہ کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی. تو یہ وہ ظلم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خود ان کی رویہ نہ اپنانے کا ہے نہ چھوڑنے کا ہے. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
تو اس کے لیے آواز اٹھانی یہاں برطانیہ پارلیمنٹ میں، یورپ میں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم کریں. اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اس مسئلے کی جو جڑ ہے اس کی بنیاد برٹش راج سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو ان کی ڈبل ڈیوٹی بنتی ہے. اور تیسرا ان کا فرض اس لیے بھی بنتا ہے کہ یہ خود پرماننٹ ممبر ہیں یو این کے. یو این کا چارٹر چاہتا ہے کہ انصاف ہو اور امن ہو دنیا میں، یہی ان کا بنیادی وجہ ہے کہ یو این ہے. تو آپ پرماننٹ ممبر ہوں اور وہاں کے ریزولوشن اتنے عرصے سے 48 49 اس طرح کے پڑے ہوئے ہوں سرد میں، تو فریزر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا کام ہے کہ اس کو آواز اٹھائیں. اور جب بھی ہم سوال کرتے ہیں اور ٹریزا میں پھر مجھے وہ کہتے ہیں یہی پھر کہتا ہے، تو یہ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا رول ادا نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ دیتی ہے جی کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے، بائی لیٹرل ہے. ہاں، تو بھائی آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ہے؟ یو این کے ریزولوشن ہے اس کے اوپر، تو بائی لیٹرل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یو این نے پھر کیوں کیا ہوا ہے ریزولوشن کہ بائی لیٹرل بات ہے؟ تو اگر یو این کے ریزولوشن ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے. اگر برطانیہ نے یہ مسئلہ ختم نہیں کیا ہسٹری کے طور پہ، تو پھر آپ کا پھر مورل ڈیوٹی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ملینز کشمیری، پاکستانی، انڈین آباد ہیں جن کی ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس کے اندر، تو کیوں آپ کا فرض نہیں بنتا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کامن ویلتھ کے چیمپئن ہیں، آپ نے کامن ویلتھ پیدا کیا ہے. تو یہ دونوں ملک جو ہیں انڈیا پاکستان، یہ کامن ویلتھ ملک ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ اس میں امن ہو، تو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے؟ بائی لیٹرل اس لیے ہے کہ ہم نے شملہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے. آپ 17 قائد اعظم پاکستان ہیں. جی جی جی، چونکہ آپ نے کیا ہوا ہے نا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اور انڈیا نے کیا. جی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا جو مرضی معاہدہ کریں، ان کا معاہدہ جو ہے وہ یو این کے معاہدے سے اوپر تو نہیں ہے. صحیح ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یو این کے ریزولوشن پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ معاہدہ کریں گے بسم اللہ کریں، لیکن جو یو این کے ریزولوشن ہے ان کو امپلیمنٹ نہیں ہوا 70 سال، تو آپ کا فرض نہیں بنتا، آپ کے پرماننٹ ممبر ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد دوسری لاجیکل بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنا بھی چاہتے ہیں، اگر یہ 70 سال سے بائی لیٹرل مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ طوطے کی طرح ریپیٹ کرتے رہیں. آپ کو نیا رستہ نہیں اختیار کریں گے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. آپ کو ڈر نہیں ہے کہ یہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں ود کیپبلٹی آف ڈیلیوری، سی سے بھی، ایئر سے بھی اور گراؤنڈ سے بھی. تو آپ چاہتے ہیں کہ سیریا کے ریفیوجی تو سنبھال نہیں سکے آپ، پورا یورپ ہلا ہوا ہے، تو اگر یہ ایٹمی جنگ ہو جائے تو آپ کو احساس ہے کہ کتنے بلین کی بات ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ جو برطانوی حکومت ہے یا یورپین لوگ ہیں، یورپین حکومتیں ہیں، یہ کشمیر کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں نا، اپنا رول ادا کریں. جی سچ ایسی یہ کہ جو یو این کے ریزولوشن ہے ان کو آگے لائیں، جب یہ بات ہوتی ہے ان کو کہیں، جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو کنڈیم کریں. یہ تو نہیں کہ آپ تجارت کی طرف دیکھتے رہیں اور ظلم ہو رہا ہے اس کی غور ہی نہ کریں. یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہے؟ صحیح ہے. تجارت کو خون تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے نا، خون کی قیمت زیادہ ہے. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. آپ تجارت کی نظر رکھتے ہوئے تو آپ کے بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں کھولیں. انڈیا بڑا ملک ہے، 30 اس کی اسٹیٹ ہیں. یہاں یورپین لوگوں کی، یورپین ممالک کی، برطانیہ سمیت ان کے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں، ان کے جو 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 نیٹ ورک ہے وہ انڈیا میں قائم ہے. امریکہ نے ایک نیوکلیر سیول معاہدہ کیا ہوا انڈیا کے ساتھ. تو ان حالات میں پاکستان کی ڈپلومیسی کشمیر کے حوالے سے، اور ہم خاص کر کے جو ڈائسپورا کچھ یہاں کر رہا ہے یا یورپ میں کر رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی؟ نہیں، دیکھیں یہ سوچ ہی غلط ہے، کیونکہ اگر اس سوچ کو منطقی لیول پہ لے کے جائیں گے تو پھر تباہی ہے. تو یہ جو اگر جنگ ہوگی تو یہ ان کے مفاد میں تو پھر بھی نہیں ہوگی. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، اگر ایٹامک لیول پہ چیز چلی جائے گی تو یہ تو ریفیوجی سیریا کے نہیں ہیں سنبھال سکے. صحیح ہے. تو یہ کیسے کر سکیں گے؟ تو ان کے مفاد میں یہ چیز نہیں ہے. مفاد میں جو اصل چیز ہے وہ امن ہے. امن سے تجارت بڑھے گی.
ان کو بھی فائدہ ہوگا، پورے ساؤتھ ایشیا کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ ذمہ داری اپنی اٹھائیں، اپنا رول ادا کریں، اور اس چیز کو نہ دیکھیں کہ بھائی بڑا ہے، اس میں بڑا مفاد ہے، تو اگر یہ کام کریں گے تو پھر قانون جنگل کا ہوگا. پاکستان کی لابی کے بارے میں اگر آپ بات کریں کہ پاکستان کس طرح بہتر طریقے سے اپنی لابنگ کر سکتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ ان ملکوں سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو متحرک کریں، پرو ایکٹیو کر کے کشمیر کے حوالے سے. جب جنگ کا سناریو بنتا ہے سارے کود پڑتے ہیں، پھر حالات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو بزنس ایز نارمل ہے، لیکن لائن آف کنٹرول پر شیلنگ ہوتی ہے، لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں دونوں اطراف سے، ادھر سے تو انڈیا کے لیے کشمیر میں مارے جا رہے ہیں. ہمارے لیے تو کوئی کسی قسم کی کوئی وہ پوز نہیں ہو رہا، کوئی کمفرٹ نہیں ہے. پاکستان کیا ایسا کرے؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں حکومت پاکستان کو کہوں کہ وہ کیسا حل کرے. میرا تعلق برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہے، برٹش کی طرف ہے. میں سمجھتا ہوں کسی حد تک امپرومنٹ ہو رہی ہے وہاں سے بھی. ابھی آپ نے ٹینشن کی بات کی ہے، وہ آپ نے دیکھا. آئی تھنک کوائٹ فرینکلی میں پاکستانی پولیٹیکل پارٹی لیول پہ کبھی بات نہیں کرتا. آپ یا انصاف یا نور لیگ کتنے لوگ ہوئے، جی ٹھیک ہے جو مرضی کریں، کچھ لیکن بات میں جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق، کسی سے